بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور آپ کے 10 ارشادات بیان کیے جائیں گے۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ شہزادہ امام حسین، امام زین العابدین کے پوتے اور امام باقر کے شہزادے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے، یعنی والد کی جانب سے آپ حسینی سید اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں۔ آپ دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ علم و عمل اور عبادت و ریاضت کے جامع تھے۔ آپ سے فیض یاب ہونے والوں میں امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہم نمایاں ہیں۔ 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے آپ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے ساتھ ہے۔ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو عاشقان صحابہ و اہل بیت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوریوں کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جسے عرف عام میں کنڈوں کی نیاز سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی نیک عمل کا ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی ہو سکتا ہے۔ نیز کھانے پر فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی مخصوص قسم کے کھانے کا اہتمام کرنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے موقع پر بھی ضروری نہیں کہ کھیر پوری ہی بنائی جائے، اور نہ ہی یہ لازمی ہے کہ کنڈوں میں ہی کھلائیں، بلکہ حسب استطاعت کسی بھی کھانے کی چیز پر فاتحہ دلا کر کسی بھی برتن میں کھلا سکتے ہیں اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھنے والے آپ کے 10 ارشادات کو اس ویڈیو کی زینت بنایا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمبر 1، جب اللہ پاک تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تمہیں اس کا باقی اور ہمیشہ رہنا پسند ہو تو اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ حمد کرو اور شکر ادا کرو۔ نمبر 2، جب تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ نمبر 3، جب تمہیں حکمران یا کسی اور سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ نمبر 4، اللہ پاک نے سود اس لیے حرام کیا ہے تاکہ لوگ آپس میں بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ نمبر 5، بے عمل نیکی کی دعوت دینے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح ہے۔ نمبر 6، صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ نمبر 7، نماز متقی و پرہیزگار کی قربانی، حج کمزور و ناتواں کا جہاد اور روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 8، میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تدبیر آدھی معیشت اور محبت آدھی عقل ہے۔ نمبر 10، مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ فقر کی حالت میں ہی مرتا ہے۔